إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم دوستو اور بھائیو، میری اور آپ کی اور تمام بنی نوع انسان کی خیر و بھلائی اس میں ہے، کامیابی اور کامرانی اس میں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے دین پر عمل کریں، اور اللہ رب العزت کے دین کی جو پہلی بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کا دل سے اقرار ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء و رسل علیہ السلام بھیجے، ان سب نے جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی تو ان کا سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی توحید کو مان لو اور اللہ کی توحید کا دل سے اقرار کر لو، اور عبادات ساری کی ساری صرف اللہ کے لیے کرو، اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بناؤ. تمام انبیاء کی دعوت کا یہ خلاصہ ہے، اور ان کی دعوت کی پہلی بنیاد، پہلا نقطہ ان کی دعوت کا یہی تھا. اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی یہی ہے. اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام نے کن الفاظ کے ساتھ اپنی دعوت کا آغاز کیا. چنانچہ اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا؟ قال یا قومی، انہوں نے کہا میری قوم، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے علاوہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہی معبود برحق ہے، لہذا اسی کو پکارو اور اسی کی عبادت کرو. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو انہوں نے بھی اسی بات سے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں.
وہی اکیلا الہ ہے اور معبود برحق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا، اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ بالکل وہی الفاظ، اور الفاظ میں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے، بالکل سیم وہی الفاظ جو ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے تھے، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کے تھے، وہی الفاظ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمائے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، شعیب علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے اور ان کے جیل کے دو ساتھیوں نے ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں رہتے ہوئے اس موقع کو، اس وقت کو غنیمت سمجھا، اور اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے دو ساتھیوں کو ان کے دو خوابوں کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنی دعوت توحید ان تک پہنچائی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما تعبدون من دونہ یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں، اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ کیا مختلف رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، وہ اکیلا معبود برحق ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء، یوسف علیہ السلام نے کہا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے تھے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور اس کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ یوسف علیہ السلام کی دعوت، اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نقطہ آغاز ہی یہی تھا، اعبدوا اللہ، اکیلے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، جس معاشرے میں آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے کے اندر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ چھوڑے تھے، لات، منات، عزا، ان بتوں کے سامنے وہ نظر و نیاز پیش کرتے تھے، کسی کو حاجت روا سمجھتے، کسی کو مشکل کشا تصور کرتے، اور ان کے لیے نذرانے پیش کرتے، رکوع سجود ان کے سامنے کرتے۔ جس معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر اپنی دعوت کا آغاز کس کلمے سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اس بات کا دل سے اقرار کر لو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ یہ جتنے بھی تم نے بت رکھ چھوڑے ہیں، جن کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہو، حاجت روا مشکل کشا تصور کرتے ہو، داتا دستگیر اور غوث سمجھتے ہو، ان کو چھوڑ دو، ان کی پوجا کو ترک کر دو، اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ، اور ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، اور خوف اللہ کا کھاؤ، اپنے دل کے اندر محبت اور عقیدت رکھو تو صرف اللہ کی رکھو، توکل کرو، بھروسہ کرو تو صرف اللہ پہ کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی توحید کو دعوت دیتے ہوئے گزر گئی، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی۔ میرے بھائیوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اس پوری تمہید کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ رب العزت نے دین کی بنیاد قرار دیا، اور جس چیز کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، وہی چیز در حقیقت ایسی ہے
کہ جس کے متعلق آج لوگوں کے عقائد اور نظریات میں خلل پایا جاتا ہے، واضح طور پر خلل پایا جاتا ہے، واضح طور پر، نمایاں طور پر نظر آتا ہے عقائد اور نظریات میں۔ چنانچہ غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کے سامنے رکوع و سجدہ کیا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کی جاتی ہے، نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، غیر اللہ کے لیے دیگیں پکائی جاتی ہیں، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس دعوت کے بالکل برخلاف ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی۔ اور یہ توحید اللہ رب العزت کی وہ ہے میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ خود اللہ رب العزت نے گواہی دی اور اللہ کے فرشتوں نے گواہی دی، کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ واولو العلم، فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی گواہی دے دی، فرشتوں نے گواہی دے دی، اور قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے جو اہل علم ہیں انہوں نے بھی اسی بات کی گواہی دے دی، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس توحید کے بالکل برعکس ان چیزوں پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جن میں شرک پایا جاتا ہے اور جن میں اللہ رب العزت کی غیرت کو چیلنج کیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ میرے بھائیوں، وہ کلمہ طیبہ جس کے ساتھ انسان کفر سے اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کلمہ طیبہ کا بھی یہی معنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمہ طیبہ کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کا معنی مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان اپنی زبان سے یہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لیکن اس کلمہ طیبہ کے معنی اور مفہوم کو نہیں جانتے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دلوں میں بٹھائیں اور اپنے بچوں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کے معنی کے متعلق آگاہ کریں۔ زبان سے یہ کلمہ رٹ لینا یا رٹوا دینا بچوں کو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کلمہ کا معنی مفہوم لوگ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے دلوں میں بٹھائیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کے دو حصے، لا الہ پہلا حصہ، الا اللہ دوسرا حصہ۔ لا الہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، سب سے پہلے نفی ہے۔ تمام معبودان باطلہ کی نفی، جن کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں ان کی نفی کر دی گئی۔ سب سے پہلے نفی کریں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ کوئی ایسا نہیں کہ جس سے امیدیں وابستہ کی جائیں، کوئی ایسا نہیں جس کا خوف اپنے دل میں کھایا جائے، اپنے دل میں خوف بسایا جائے، کوئی ایسا نہیں جس کو نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے۔ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے نفی۔ اور آپ دیکھیں جب تک یہ نفی نہیں ہوگی اس وقت تک انسان کا عقیدہ توحید درست ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے نفی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے انہوں نے علی الاعنان کہا کہ ہم تم سے اور جن کی تم پوجا کرتے ہو ہم ان سب سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نفی کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس بات کیا ہے الا اللہ، کہ الہ اگر ہے، الہ برحق، معبود برحق، سچا الہ، تمام عبادات کا مستحق اگر ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل۔ سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں، قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بان اللہ هو الحق، اللہ ہی معبود برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
چاہے اس کا نام داتا ہو، چاہے اس کا نام غوث ہو، چاہے اس کا نام دستگیر ہو، چاہے اس کا نام غریب نواز ہو، اس کا کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی لقب اس کا رکھ دیا گیا ہو، وہ باطل ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے کرنی چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہر نماز کے اندر التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی قولی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، ساری کی ساری اکیلے اللہ کے لیے۔ ان عبادات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا مرنا جینا اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین ہے اور اس کے کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید کی آیات کھول کھول کر بیان کر رہی ہیں کہ ساری کی ساری عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرنا ضروری ہے۔ یہی انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی اور یہیں سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ان عبادات میں کہ جن کو خالصتاً اللہ کے لیے ادا کرنا اور سرانجام دینا ضروری ہے، ان میں سے ایک عبادت دعا ہے کہ دعا کریں تو صرف اللہ تعالیٰ سے کریں، پکاریں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اور کسی سے مانگے تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگے۔ جبکہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 2-3 آیات اس حوالے سے توجہ سے سنیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، کسی ایسے کو مت پکارو کہ جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ آپ کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کر لیا، کیا کر لیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا نفع نقصان کے لیے، تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے والعیاذ باللہ۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بہت بعید تھی، بہت دور تھا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے، لیکن یہ بات در حقیقت مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہی جا رہی کہ اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی کو پکارا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ پھر ایک حقیقت کھول کر بیان کر دی، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر آپ پر کوئی نقصان آئے، آپ کو کوئی نقصان پہنچے، تو اس نقصان کو دور کرنے والا، اس نقصان کو ختم کرنے والا، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل و کرم سے نوازنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ یہ سارے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، نفع پہنچانے کا اختیار بھی اللہ کے پاس اور نقصان سے بچانے کے اختیار بھی سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، جن کو تم پکارتے ہو اور ان کے پاس کیا کچھ ہے، ان کے پاس یہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، یہ تو اس چھلکے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ وہ کسی کو اولاد دیں، چاہے جائے کہ وہ کسی کے مریض کو شفا یاب کر دیں، چاہے جائے کہ وہ کسی کو نقصان سے بچا لیں یا کسی کو نفع پہنچائیں، یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ جب ان کے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر ان کو پکارو گے تو یہ تمہاری پکار سنیں گے ہی نہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن بھی لیں بالفرض تو تمہاری پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ اور اللہ رب العزت نے ایک اور آیت میں اس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اور پکارتا ہے کس کو؟ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ قیامت تک اس کو پکارتا رہے تو اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور یہ جن کو بھی پکارتے ہیں وہ ان کے نام، ان کے القاب کچھ بھی ہوں،
وہ تو ان کی پکار سے ہی غافل، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کیا پکار رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے۔ اب بتلائیں اس سے زیادہ واضح انداز اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ غیر اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ساری عبادات جو ہیں جن میں یہ دعا بھی شامل ہے، پکارنا بھی شامل ہے، مانگنا بھی شامل ہے، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز محبت اور عقیدت، ایسی عقیدت اور محبت کہ جو صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا درست نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو، اللہ کے شریکوں سے محبت رکھتے ہیں۔ محبت بھی کیسی؟ يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، ایسی محبت کرتے ہیں ان سے، ایسی عقیدت رکھتے ہیں جیسی عقیدت اور محبت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اور عقیدت اللہ سے رکھتے ہیں۔ لہذا ہمارے دلوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ آج اس دور کے اندر لوگ مختلف لوگوں سے وہی عقیدت و محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، انہی سے امیدیں رکھتے ہیں، انہی کا خوف اپنے دل میں بساتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ان کا سہارا ہے اور ان کا سایہ ہمارے اوپر ہے تو پھر ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے گا، ہمارے کاروبار میں برکت آتی رہے گی اور ہم ہر مشکلات سے بچتے رہیں گے۔ ارے بھائی، سایہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے، اور ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ کسی پیر و مرشد یا کسی دربار اور مزار والے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسی محبت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اسی طرح امید اور خوف، امید ہو تو صرف اللہ سے ہو، خوف ہو تو صرف اللہ رب العزت کا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا تھا، لا اخاف ما تشرکون بہ، جن کو تم شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور جن کو تم نے شریک بنایا میں ان سے کیسے ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جبکہ تمہارے دلوں کے اندر خوف نہیں ہے اس بات کا کہ تم نے اللہ کے ساتھ اس چیز کو شریک بنا دیا کہ جس کی اللہ رب العزت نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، تمہارے دلوں میں کوئی خوف نہیں، تو میرے دل میں کس بات کا خوف ہوگا؟ میں تو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ خوف صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ آج کل لوگ یہ قبروں اور مزاروں کے جو مجاور ہوتے ہیں، یہ اپنے مریدوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ یہاں پر نظر و نیاز پیش کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہارے اوپر یہ مصیبت ٹوٹ پڑے گی۔ پھر وہ لوگ بیچارے خوف کے مارے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، وہاں پر لنگر تقسیم کرتے ہیں کہ نہیں کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو کاروبار تباہ ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو یہ مصیبت آ جائے گی۔ یہ خوف صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہونا چاہیے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اسی طرح توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العزت پہ ہونا چاہیے، غیروں پہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ ہو کہ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے اور اللہ ہی ہمیں نقصانات سے بچانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں ہر شر سے نجات دے سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں ہر نفع پہنچا سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پہ سچا توکل کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اگر تم اللہ رب العزت پر سچا توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ضرور رزق دے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندے صبح کے وقت اپنی گھونسلوں سے خالی پیٹ جاتے ہیں لیکن شام کے وقت پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ اسی طرح اگر تمہارا بھی اللہ پہ توکل اور بھروسہ صحیح معنوں میں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور رزق دے گا، فراوانی کے ساتھ رزق کثیر عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمیں بھروسہ نہیں ہے اللہ رب العزت پر، ہمیں اپنے ذرائع پر اور غیروں پر بھروسہ اور توکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ اگر مدد مانگنا چاہیں تو صرف اللہ سے مانگیں،
اور مشکل کے لیے اگر کسی کو پکارنا چاہیں، مشکل ٹالنے کے لیے، تو صرف اللہ کو پکاریں، اور اگر کسی کی پناہ طلب کرنا چاہیں تو صرف اور صرف اللہ کی پناہ طلب کریں۔ پناہ دینے والا اللہ ہی ہے، مشکلیں ٹالنے والا اللہ ہی ہے، مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی معنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بڑے کھلے اور واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون، کہ اللہ ہی ہے جو ہر قسم کی پریشانی سے بچاتا ہے، بر و بحر میں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے کہ جو ایک مجبور اور ایک لاچار کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد کو سن کر اس کی پریشانی، اس کی مشکل کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ؟ االہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ آپ دیکھیں انبیاء علیہم السلام نے مشکل کے وقت میں کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو پکارا۔ ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں کے اندر جا کر صرف اللہ رب العزت کو پکارا۔ فنادى في الظلمات لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کی گھڑی میں صرف اللہ رب العزت کو پکارتے تھے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کائنات کے لیے کوئی غوث اعظم ہے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہی سب سے بڑا مدد کرنے والا، سب سے بڑا مشکلیں ٹالنے والا، سب سے زیادہ پناہ دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ لیکن اس کو کیا کہیں آپ؟ نہایت دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ربیع الثانی کا یہ جو مہینہ ابھی چل رہا ہے، اس مہینے کا پہلا عشرہ غوث اعظم کے نام سے منایا جاتا ہے، اور آج اس مہینے کی 12 تاریخ ہے، جبکہ پاکستان اور ہندوستان میں اس مہینے کی 11 تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں، عشرہ غوثیہ منایا جاتا ہے، یہ عشرہ غوث اعظم منایا جاتا ہے، اور پھر جس کو یہ غوث اعظم کہتے ہیں، میں آج آپ کے سامنے وہ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو اشعار لوگ اس مناسبت سے پڑھتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کا اس غوث اعظم کے بارے میں، جس کا نام پیر، اس کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ لوگ اس کے بارے میں کس قدر مبالغہ کرتے ہیں اور اس شخص کے بارے میں لوگ کیا کچھ کہتے ہیں، ذرا سنیے وہ اشعار۔ کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے، بلائیں ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا، شفا پاتے ہیں، سنیے ذرا، شفا پاتے ہیں صدہا جان بلب امراض مہلک سے، یعنی سینکڑوں لوگ مہلک تباہ کن بیماریوں سے شفا پا جاتے ہیں۔ کب؟ عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی سے یہ ظاہر ہے کہ عالم میں ہر ایک شے پہ ہے قبضہ غوث اعظم کا، فحکمی نافذ فی کل حال سے ہوا ظاہر، تصرف انس و جن سب پر ہے آقا غوث اعظم کا۔ اور آگے چل کے کہتے ہیں جو حق چاہے وہ یہ چاہے، سنیں ذرا، جو حق چاہے وہ یہ چاہے، کون؟ عبد القادر جیلانی، جو حق چاہے وہ یہ چاہے، جو یہ چاہے وہ حق چاہے، تو مٹ سکتا ہے پھر کس طرح چاہا غوث اعظم کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں فقیہوں کے دلوں سے دھویا ان کے سوالوں کو، دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا، وہ کہہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے تھے مردوں کو، وہ کہہ کر قم باذن اللہ
جلا دیتے تھے مردوں کو، یعنی مردوں کو قم باذن اللہ کہتے تھے تو مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے، فرشتے مدرسے تک ساتھ پہنچانے کو جاتے تھے۔ یہ دربار الہی میں ہے رتبہ غوث اعظم کا۔ لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، لعاب اپنا چٹایا احمد مختار نے ان کو، تو پھر کیسے نہ ہوتا بول بالا غوث اعظم کا۔ رسول اللہ نے خلعت پہنایا برسر مجلس، بجے کیوں کرنا پھر عالم میں ڈنکا غوث اعظم کا۔ اس کے بعد خطرناک شعر کہتے ہیں ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، ہمارا ظاہر و باطن ہے ان کے آگے آئینہ، کسی شے سے نہیں عالم میں پردہ غوث اعظم کا۔ میرے بھائیوں، یہ اشعار میں نے صرف آپ کے سامنے اس لیے پڑھے ہیں کہ لوگ اس شخصیت کے بارے میں کس قدر مبالغہ آمیزی سے کام لیتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا کیا عقائد و نظریات رکھتے ہیں کہ یہ مشکلوں سے ٹالتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اور یہ حاجات پوری کرتا ہے، اور اس کے حوالے سے کتنی جھوٹی کہانیاں لوگوں نے مشہور کر رکھی۔ میں وہ کہانیاں ذکر نہیں کر سکتا ہوں ابھی چونکہ وقت نہیں ہے، اور آپ نے سنی ہوگی وہ کہانیاں، اور یہ ہمارا ممبر جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس طرح کے جھوٹے قصے، گھڑے ہوئے قصے جو ہے وہ اس ممبر سے لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ صرف یہ حقیقت بیان کرنا مقصود ہے کہ لوگ اس شخصیت کو غوث اعظم کہتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے جس شخصیت کو لوگوں نے غوث اعظم کہا، کیا وہ شخصیت اپنے دربار کو بچا سکی؟ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب وہاں پر حملہ ہوا تھا تو خود اس شخصیت کا دربار بھی اس کی زد میں آیا تھا۔ وہ اپنی دربار کو تو وہ نہ بچا سکا تو لوگوں کی مشکلات کو اٹھا سکتا ہے وہ شخص۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو، ہم اس شخصیت اور اس بزرگ کی توہین نہیں کرتے، ہم تمام بزرگان دین کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو عقیدت مند ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں ہم ان کے عقیدے کو غلط کہتے ہیں، ان کے نظریات کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جس طرح انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز اسی بات سے کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اللہ ہی تمہارا معبود برحق ہے، تو ہم تمام لوگوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں، سب کو اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آؤ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہی پکارو، اللہ رب العزت کو ہی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھو، اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے دستے نیاز نہ پھیلاؤ، جبین نیاز نہ جھکاؤ، اور غوث اعظم سمجھو کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں اللہ رب العزت حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد۔ عزیز القدر بھائیو اور دوستو، ابھی پہلے خطبہ میں جس شخصیت کا آپ نے نام سنا، جس کو لوگ غوث اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، اسی شخصیت کے لیے 11ویں شریف جو ہے وہ منائی جاتی ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے، کل اس کی 11 تاریخ تھی، اور آج پاکستان اور ہندوستان میں 11ویں تاریخ ہے۔ آج کے دن میں لوگ 11ویں شریف مناتے ہیں، اور اس دن کے حوالے سے لوگ دیگیں پکاتے ہیں اور مختلف قسم کے کھانے تیار کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو اور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں کہ 11ویں شریف کا باقاعدہ جلوس نکالا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے؟ کہتے یہ ہیں کہ پیران پیر کا جو یوم وفات ہے وہ 11 ربیع الثانی، یہ ان کا دعویٰ ہے، حالانکہ ان کا یوم وفات جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ان کا یوم وفات 1 ربیع الثانی یا پھر 17 ربیع الثانی ہے۔ لیکن اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کا یوم وفات 11 ربیع الثانی ہو بھی، تو یہ 11ویں شریف کہاں سے آ گئی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، اس کی شرعی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ 6ٹھی صدی کے عالم ہیں۔ کون؟ یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی 6ٹھی صدی کے عالم ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 6 صدیاں، پہلی 5 صدیاں کم از کم، پہلے 500 سال میں 11ویں شریف کے نام سے کوئی رسم نہیں پائی جاتی تھی اور اس نام کی کوئی عبادت نہیں پائی جاتی تھی. یہ اس شخصیت کی وفات کے بعد شروع ہوئی. اور پھر آپ مجھے یہ بتلائیں کہ کیا کسی شخص کے یوم وفات پر دیگیں پکانا ہمارے دین کے اندر ہے؟ ہمارے دین کے اندر نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر نہ تو کسی کا یوم پیدائش منانا درست ہے اور نہ ہی کسی کا یوم وفات منانا درست ہے. اور پھر دوسری اہم بات یہ ہے کہ در حقیقت جو 11ویں شریف کا کھانا ہوتا ہے یہ در حقیقت پیران پیر کے نام کا ہوتا ہے. ان کے نام نظر ہوتی ہے، ان کے نام نیاز ہوتی ہے جو لوگ پیش کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ نظر صرف اللہ رب العزت کے لیے مانی جا سکتی ہے، نیاز صرف اللہ رب العزت کے نام کی پیش کی جا سکتی ہے. غیر اللہ کے نام کی جو نظر ہے اور غیر اللہ کے نام کی جو نیاز ہے وہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ شرک اکبر ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں. پیران پیر کے نام کی 11ویں شریف جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان میں سے ایک چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے. تو یہ نیاز، یہ نظر جو ہے یہ غیر اللہ کے نام کی ہوتی ہے، پیران پیر کے نام کی ہوتی ہے. تو یہ کیسے حلال ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی جو رسمیں ہیں اور اس طرح کے جو رواج ہیں ان کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ہر قسم کی عبادت کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کرنا ہے. جانور ذبح کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام کا. اور اگر نظر و نیاز پیش کرنی ہے تو صرف اللہ کے نام کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام کی. اور اسی طرح رکوع سجدہ ہو اور دعا کرنا ہو، توکل کرنا ہو، پکارنا ہو، قاضی الحاجات سمجھنا ہو، مشکل کشا تصور کرنا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ عقیدہ توحید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میرے بھائیوں، آخر میں آپ سے ایک اپیل کرتا ہوں اور وہ اپیل یہ ہے میرے بھائیوں، یہ عقیدہ توحید آپ کی گردنوں پر ایک امانت، آپ کے اوپر یہ بہت بڑی امانت ہے میرے بھائیوں. اگر آپ لوگوں نے اپنی آل اولاد کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے معاشرے میں بسنے والے لوگوں کو اس عقیدہ توحید کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتلایا تو پھر یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ سے بھی ضرور پوچھے گا کہ آپ کی آل اولاد میں شرک ہوتا تھا، آپ کے خاندان میں شرک ہوتا تھا، آپ کے معاشرے میں شرک ہوتا تھا، آپ نے کیا کردار انجام دیا. ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہم لوگ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اپنے گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں کو دیکھتے ہوئے کہ وہ شرک کر رہے ہیں، وہ درباروں مزاروں کا رخ کر رہے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ہم چپ ساتھ لیتے ہیں اور اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. میرے عزیز بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. پھر قیامت کے دن آپ اس سوال کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اور سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ عقیدہ توحید کے متعلق ہوگا. ہم نے اس مسئلے کو عام سے سمجھ لیا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں نہیں فرقہ وارانہ گفتگو نہ کریں. ارے بھائی، فرقہ وارانہ گفتگو تو آپ کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں جو کہ انبیاء کی دعوت ہے، انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ رہنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی اور ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ سب شرک سے اپنے دامن کو بچا سکیں اور عقیدہ توحید پر قائم و دائم رہیں. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. درست کر لیں، ساتھ مل جائیں. مل کر کھڑے ہوں، پاؤں کے ساتھ پاؤں اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی اور دوستوں، سب سے پہلے تو آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض ہے کہ انشاءاللہ آج ہمارا سالمیہ کا پروگرام اس میں معمول ہوگا. مغرب کے بعد انشاءاللہ حدیث کی کلاس ہوگی اور عشاء کے بعد تفسیر کی کلاس ہوگی انشاءاللہ. ہم نے پچھلے جمعہ کو سورۃ البقرہ ختم کی تھی تفسیر کے درس میں، اور آج انشاءاللہ ہم نے سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. سورۃ البقرہ کے مضامین کا خلاصہ بیان کرنا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ضرور تشریف لائیں. وہاں پر بہنیں بھی آ سکتی ہیں، خواتین کے لیے مسلح نصاب وہاں پر موجود ہے. اور کچھ حضرات نے دعا کی اپیل کی ہے. ہمارے دوست نے لکھا ہے کہ ان کی چچی جو ان کی خوش دامن کی تھی پاکستان میں گزشتہ دنوں وفات پا گئی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اب ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور اسی طرح تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. اللہ رب العزت سب کے قبول کو جنت کا باغ بنائے. اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ رب العزت سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اسی طرح مریضوں کی شفایابی کے لیے بھی دعا کی اپیل کیجیے. ہمارے دوست عبدالرؤوف صاحب پہلے یہاں پر ہوتے تھے، ہندوستان چلے گئے ہیں. انہوں نے فون پر خاص طور پر دعا کی اپیل کی ہے اپنے بیٹے کے لیے. ان کا بیٹا شاید بیمار ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے بیٹے کے لیے، اور اسی طرح باقی تمام بیماروں کے لیے. میں جتنے بھی لوگ اپیل کرتے ہیں دعا کے لیے، تو سب کے لیے، سب مریضوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے، اور جن کی دعا کی اپیل کیجیے ان کو بھی اللہ رب العزت تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ نصیب فرمائے. آپ کی اطلاع کے لیے ہے کہ آئندہ جمعہ میں یہاں نہیں ہوں گا. آئندہ جمعہ میرا جو ہے وہ
ختام میں مسجد نقاب ادوانی میں ہوگا انشاءاللہ، جو کہ پاکستان انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ ہے مسجد نقاب ادوانی، تو وہاں پر میرا خطبہ ہوگا. یہاں پر بھی خطبہ جمعہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. شیخ انور سلفی صاحب یہاں تشریف لائیں گے. تو یہ صرف آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دیا. ایک سوال ہے کہ کیا رمضان کے مہینے میں مرتے وقت مرنے والے شخص کو شیطان بہکاتا نہیں چونکہ شیطان رمضان میں قید ہوتے ہیں؟ تو یہ بات درست نہیں ہے. شیطان جو ہے وہ رمضان میں مرنے والے شخص کو بہکا سکتا ہے. شیطان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر مسلمان کو خاص طور پر اس کی موت کے وقت بہکائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. اگرچہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے لیکن سارے کے سارے شیاطین جکڑے نہیں جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ سرکش قسم کے جو شیطان ہیں، سرکش باغی قسم کے جو بڑے بڑے شیطان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جکڑ دیتا ہے. لیکن جو چھوٹے موٹے جو شیطان ہوتے ہیں، جو ہم جیسے کو بہکا لیتے ہیں، ہم جیسے کو گمراہ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے شیطان جو ہیں وہ پھرتے رہتے ہیں، تو وہ انسانوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. موت کے وقت اللہ رب العزت کلمہ شہادت نصیب فرمائے. آج معذرت چاہتا ہوں، آپ کے سوالات کے جوابات نہیں دے سکوں گا، مجھے کسی ضروری کام کے لیے جانا ہے. شکریہ.
हो रहा है तकरीबन आधा एक घंटा जाएगा। हाँ ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन बेहतर है। इसमें बहुत पहले से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छा है फिर उसको ऊपर रखेगा उधर से बेहतर होगा। पेन है कॉपी तो पेन पेन है अपने सबको निकाल दिए मैं साथ साथ में काम भी करता हूँ।